سر جس طرح بہت سی خواتین ہیں جن کے ذہن میں کچھ فیئر اور فوبیاز چل رہے ہوتے ہیں، یہ جو بہت سی چیزیں ہیں جن کو وہ ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں، وہ سارا ان کا سوچ اور اس چیز پہ دار و مدار ہوتا ہے، اور اس سوچ اور اس بیلیف پہ وہ اپنا ساری کہانی ان کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اب جیسے کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کی ایک پوسٹ دیکھی تھی جس میں آپ نے بتایا تھا کہ ویٹ گین کی وجہ صرف زیادہ کھانا ہی نہیں ہوتا، اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ اب جب بھی خواتین آتی ہیں اور ڈسکس کرتی ہیں ایشوز، ویٹ گین کے ایشوز جیسے پی سی اوز بہت کامن ہے، پولیسسٹک اوویرین سنڈروم، اور سے ریلیٹڈ انفرٹیلٹی کے ایشوز، تو وہ ان کی ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہم زیادہ تو نہیں کھاتے، سارا دن میں ایک ٹائم کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن جب ان کو تھوڑا سا ایکسپلور کیا جاتا ہے، ان کی ہسٹری کو تھوڑا پوچھا جاتا ہے، تو جو بلا وجہ کی سوچیں ہیں وہ ان کو ہر وقت پریشان کر رہی ہوتی ہیں، جس میں وہ بری طرح انوالو ہوتی ہیں، اور ڈفرینٹ قسم کے فیئرز اور ڈفرینٹ قسم کی انزائٹی کی قسم کی، اور وہ ان سے چھٹکارا پانے کی کوئی کوشش بھی نہیں کرتی۔ یعنی کہ وہی آپ کی والی بات ہے کہ خالی گلاس کو جتنا آپ سوچتے رہیں تو وہ بڑھتا جائے گا اس کا افیکٹ۔ تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ خواتین جن کی سارے ٹیسٹ نارمل ہوتے ہیں، یا کوئی ایسا کلینکل جسے ڈپریشن کہتے ہیں، یا ایسا اس قسم کی بھی کوئی بیماری نہیں ہوتی، لیکن یہ ایشوز ہوتے ہیں کہ ان کو اینگر کنٹرول نہیں ہوتی، اسٹریس مینیج نہیں ہوتی، یا بلا وجہ کی سوچیں آتی رہتی ہیں، تو این ایل پی اس میں کیا ہیلپ کر سکتی ہے؟ یا جس طرح ویٹ گین کے ایشوز آ جاتے ہیں انڈائریکٹلی، ان میں این ایل پی کتنا ہیلپ کر سکتی ہے ایسی پیشنٹ کو، اگر ہم اس طرف ریفر کریں کہ وہ کوچنگ سیشن لے لے یا کچھ ٹیکنیکس سمجھ لے اس طرح کی، جس سے وہ اپنے مائنڈ کو، اس کی پرسیپشن کو چینج کر سکے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ سے مجھے بات کرنے یاد آ رہا ہے، مجھے بہت عرصہ ہو گیا تقریباً probably around 20 سال پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی. I remember the name of the author, it was Bernie Siegel if I remember correctly. But وہ جو ڈاکٹر جو آتھر تھا he was a doctor جس نے کوئی 30-35 سال میڈیسن پریکٹس کری تھی یہاں امریکہ میں، اور he had reached a conclusion، اور اس نے کہا کہ 80% سے زیادہ لوگ، اس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ 80% سے زیادہ لوگ جو تھراپی کے لیے آتے ہیں، جو پیشنٹس آتے ہیں، they have no real physical problems. 80% problems according to him were psychosomatic problems، جو کہ ذہن سے کریٹ کیے، بیکاز انسان کا ذہن جو ہے نا بڑا پاورفل چیز ہے. ہم جس چیز کو اپنے دماغ پہ سوار کر لیں، یعنی آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، کوئی شخص اگر یہ سمجھ لے کہ اس کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے، اس کے اندر وہی تمام چیزیں ہونے لگیں گی. آپ علماء دین سے بھی پوچھیں تو جتنا زیادہ ہمارے ہاں لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی جادو یا کوئی بندش ہے، اتنا زیادہ ہوا وہ کچھ نہیں ہوتا ہے، مگر ان کا ذہن جو اس چیز کو ان کے لیے کریٹ کر رہا ہو. اسی طرح اگر کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ وہ مر جائے گا، یا کوئی بھی اپنے لیے پرابلم ہے ہیلتھ کے حوالے سے سوچ لے، وہ چیز اس کے اوپر بیسٹ چیز اس میں ڈاکٹر صاحب یہی ہوتی ہے کہ گیٹ کوچنگ، بیکاز کوئی ایک ایسا ٹریٹمنٹ نہیں ہے. یعنی اب ایسا ہے کہ میں آپ کو بولوں گی جی ہر ایک کو ایک ہی دوا آپ دے سکتی ہیں کیا؟ ہر مریض کا حال نہیں، ڈفرینٹ ہوگا، تو ہر ایک کے لیے اس کے حساب سے ہر ایک کا ڈوز ڈفرینٹ ہوگا، ہر ایک کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوگی. کوچنگ میں بھی سلسلہ یہی ہوتا ہے. تو وی ہیو ٹو سی کہ پرسن ٹو پرسن کا ایک چیز ہوتا یہ ہے کہ ہم جو بھی رویہ مینٹین کر رہے ہوتے ہیں لاشعوری طور پہ، مثال کے طور پہ کوئی شخص انگزائٹی ایکسپیرینس کر رہا ہے، یا اوبیسٹی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اوور ویٹ والی چیز، تو there is some psychological benefit that those people are getting. They may not be consciously aware of. یعنی انٹرنلی ان کو کوئی ایسا بینیفٹ حاصل ہو رہا ہوتا ہے جس سے ہم این ایل پی کی زبان میں سیکنڈری گین کہتے ہیں. تو وہ میں نے ایسی کئی خواتین کے ساتھ کام کیا ہے جن کے اوور ویٹ کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ جب وہ یعنی ان سے جب پوچھا تو انہوں نے یہ چیز بتائی کہ جب میں دبلی تھی تو لوگ مجھے بہت دیکھتے تھے، وہ مردوں کی نظریں جو ہیں انہوں نے بہت انکمفرٹیبل فیل کرتی تھی. جب انہوں نے وزن گین کر لیا اب کوئی دیکھتا نہیں. ناؤ شی فیل سیکیور. وہ جو ایک سینس آف سیکیورٹی ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے وہ اپنے وزن کو انکانشیسلی کر رہی ہے، وہ کانشیس نہیں کر رہی ہے، وہ ڈیلیبریٹلی نہیں کر رہی ہے. اسی طرح ہماری کوئی بھی جو ہیبٹس ہوتی ہیں، ہیبٹس میں ایک سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ کچھ کھانے کا جی ہم تو اتنا ہی نارمل کھاتے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ لاشعوری طور پہ، مثال کے طور پہ بچے نے چھوڑا پلیٹ کے اندر 2 نوالے تھے، اماں نے دھونے سے پہلے انہیں جلدی سے کھا لیا. اوکے،
اب 4 بچے ہیں, انہوں نے 2 نوالے کھائے ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا, بٹ انہوں نے 200 کیلوریز جو ہیں وہ ایڈیشنل لے لیے ایک وقت کے کھانے میں. تو صبح ناشتے میں مننے نے تھوڑا سا چھوڑا تھا, وہ اسکول میں جلدی جاتے ہوئے دودھ کا چھوڑ گیا تھا, وہ پیتا نہیں ہے, اب وہ دودھ میں پی لیتی ہوں ایک گھونٹ. اوکے, اب وہ دوپہر کے کھانے میں تھوڑا سا پپو نے چھوڑ دیا تھا, تو وہ پپو کے بچا ہوا بھی, اب وہ پھینکنا اچھا نہیں لگتا, گناہ ہوتا ہے کھانا پھینکنا, تو وہ میں اپنے اندر پھینک لیتی ہوں. اب میں ویسے تو اپنا نارملی کھاتی ہوں, ڈائٹ تو میری کچھ نہیں ہے, شام کو چائے کے ساتھ 2 سموسے لے لیے, ویسے تو ڈائٹ میری نارمل ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے. رات کے کھانے کے بعد تو تھوڑا سا ہوتا ہے, سونے سے پہلے تھوڑا میٹھے کا ہوتا ہے, تو بس ذرا سا, ویسے تو میں نارملی لیتی ہوں. بٹ اٹس ناٹ دیٹ. جو ہیبٹ ہوتی ہے, ہیبٹ ہی ہوتی ہی اس لیے ہے بیکاز ہم اس کے بارے میں شعوری طور پہ نہیں کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ لاشعوری طور پہ ہوتی ہے. اگر آپ اس چیز کو کنٹرول کرنا چاہیں, اپنی ہیبٹس کو دیکھنا چاہیں, یہ کام کرنا شروع کر دیجیے. ہر بار کھانے سے پہلے اپنے پاس ایک پیڈ رکھ لیجیے, ایک پین رکھ لیجیے, ہر بار کھانے سے پہلے جسٹ رائٹ 2 نوالے پپو کے چھوڑے ہوئے, اوکے, ایک گھونٹ دودھ منی کا چھوڑا ہوگا. So just write that and then see in addition to your normal diet, what are you doing? Okay. اب وہ آفس سے آتے ہیں شام کو, تو وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں, تو پھر ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے تھوڑی دیر کھانا, اکیلے وہ نہیں کھاتے ہیں کھانا, تو ان کے ساتھ بھی کھانا پڑتا ہے. تو وہ ان کے ساتھ بھی کھا رہی ہوں اور اپنا بھی کھا رہی ہوں, ویسے میں کھاتی ہوں نارملی. دیر آر ریزنس. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ خالی. دوسری چیز یہ ہوتی ہے, میں اسپیسیفک ابھی اوبیسٹی کی خالی بات کر رہا ہوں, اوور ویٹ. دوسری چیز یہ ہوتی ہے ہمارا ان ایکٹیو لائف اسٹائل. یعنی موٹاپے کی ایک جو میجر وجہ ہے ہمارے آج کے زمانے میں, ہمارے ان ایکٹیو لائف اسٹائل. ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے, ہمیں ٹی وی کی والیوم بڑھانی ہے, ہم نے ریموٹ کنٹرول اٹھایا, اوکے. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تب ریموٹ کنٹرول والے ٹی وی نہیں ہوتے تھے, تو آواز بڑھانے کے لیے بھی آپ کو 4 قدم چل کے ٹی وی تک جانا پڑتا تھا, پھر واپس آ کے آپ بیٹھ رہے ہیں. تو وہ آج کے ہمارے پاس ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے, ہم ہر چیز اس سے کر دیں. آج ہم کھانا بھی آن لائن آرڈر کر لیتے ہیں, آج ہم شاپنگ بھی آن لائن کر لیتے ہیں. تو ہماری جو ایکٹیویٹی ہے, ہمارا ان ایکٹیو لائف اسٹائل جو ہے, یہ ایک فیکٹر بنتا ہے. مگر یہ چیزیں پرسن ٹو پرسن, سچویشن ٹو سچویشن ویری کریں گی. کچھ لوگ ایموشنل ہیلنگ ہیبٹس, ایموشنل وجوہات کی وجہ سے کھاتے ہیں. یعنی جو بھوک ہوتی ہے 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک بھوک ہوتی ہے جو میری فزیکل نیڈ ہے, صبح میں نے کھانا کھایا تھا, دوپہر تک شام تک کھانا ہضم ہو چکا ہے, اب مجھے بھوک لگ رہی ہے, تو یہ میری باڈی کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک. ایک وہ بھوک ہے کہ میں نے ابھی کھانا کھایا تھا پیٹ بھر کر, لیکن باہر گیا اور اچانک مجھے چکن ٹکی کی خوشبو آئی. وہ جو دھواں آیا نا, وہ خوشبو تھی یار, تھوڑا سا تو چکھنا ہی ہوتا. پیٹ بھرا ہوا تھا گھر میں, ابھی میں نے فریج کھولا اور سامنے مٹھائی رکھی ہوئی نظر آئی کہ یار تھوڑی سی تو چلتی. سو یہ جو بھوک ہے, یہ سائیکولوجیکل بھوک ہے, یہ فزیولوجیکل بھوک ہے. یہ جو سائیکولوجیکل بھوک ہے, یہ اوبیسٹی کی ایک وجہ بنتی ہے. پھر اسی طرح سے sometimes people out of their stress they eat. وہ جاب میں اتنی اسٹریس ہے, زندگی میں ان کے اسٹریس ہے فار واٹ ایور ریزن, تو اس اسٹریس کو ریڈیوس کرنے میں اس کے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. سو مثال کے طور پہ کبھی ایسے پیٹرن سیٹ ہوئے ہوتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے, ابا جب آفس سے آتے تھے تو وہ شام کو آفس سے آتے ہوئے کچھ کھانے کے لیے لے کر آتے تھے. تو ابا جب آتے اور سب بیٹھ کر بہن بھائی کھاتے تو وہ ایک بڑی اچھی فیلنگ ملتی تھی. اب ابا بھی زندگی میں نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے, بٹ وہ فیلنگ کی جو نیڈ ہے وہ ابھی بھی ہے. تو وہ فیلنگ کی نیڈ جو ہے ذہن میں لاشعوری طور پہ اس کھانے کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتی ہے. تو شام کو کھا کر انسان اپنی اس فیلنگ کی اس نیڈ کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, شعوری طور پہ نہیں کر رہا ہوتا. اٹس لائک مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ. دیکھنا ہی پڑتا ہے ہمیں کہ کس کے لیے کیا چیز ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کو کیا چیز ہیلپفل ہے. سو چاہے انگزائٹی ہو یا فوبیا ہو یا ویٹ کے ایشوز ہوں, کسی بھی قسم کے جب ہم چینج کی بات کرتے ہیں تو ہم نے اس کے سمٹمس کو نہیں دیکھنا ہوتا, ہم نے اس کے کازز پہ جانا, اور ڈفرینٹ لوگوں کے لیے کازز ڈفرینٹ ہوتے ہیں.
जैसे एज अ डॉक्टर जब आप काम करती हैं, आपके पास कोई पेशेंट आता है, दे मे टेल यू एग्जैक्ट सिमिलर सिम्टम्स, बट उन सिम्टम्स के कॉजेज मुख्तलिफ होते हैं। आप जो उसको ट्रीटमेंट देंगी, आप उनके सिम्टम्स के हिसाब से नहीं, बल्कि आप उसके कॉज के मुताबिक उसको देंगे। और फिर आप उसमें ये भी देखेंगे कि पेशेंट की एज क्या है, उसके कितने, लेट्स से अगर कोई आपके पास पेशेंट आ रही है ना, पहली बार एक्सपेक्ट कर रही है या 5वीं बार एक्सपेक्ट कर रही है, सिचुएशन डिफरेंट है, राइट? अगर बज़ाहिर हो ये भी एक्सपेक्ट करिए, वो भी एक्सपेक्ट करिए, लेकिन इसके लिए पहले एक्सपीरियंस है और इसके लिए 5वां एक्सपीरियंस है, तो दोनों डिफरेंट पेशेंट्स हो जाएंगे। एक पेशेंट जो है वो 20 साल की है और एक पेशेंट जो है 45 साल की है, आपके लिए डिफरेंट पेशेंट्स होंगे। बज़ाहिर उनके सिम्टम्स सेम होंगे, बज़ाहिर वो सेम बात कहेंगी, लेकिन आपका ट्रीटमेंट जो है वो उन दोनों के साथ मुख्तलिफ है। सो इसी तरह से जब हम कोचिंग में काम करते हैं, सो उसमें हमें ये देखना होता है कि कौन मेरे सामने कौन बैठा है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। अक्सर लोग एक टेक्निकल एरर में देख काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत कॉमन ये चीज़ नज़र आती है, यानी आई एम श्योर आपकी फील्ड में भी होता होगा डॉक्टर साहब, कि जो नए डॉक्टर्स होते हैं, ये इवन जो डॉक्टर्स नहीं है, किसी आपके पास कुछ अरसे काम किया था तो उन्होंने अपनी क्लिनिक खोल के बैठ गए। आई एम श्योर आप ऐसे लोगों को जानते होंगे, बहुत कॉमन है, हर फील्ड में होता है। लाइक सो इस तरह के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो फिर ये देखते हैं जी डॉक्टर साहिबा के पास जब मरीज आता था ना तो वो फलानी दवा देती थी, मैं भी दे दूँ। अब वो जब 10 में को देगा, 10 में से किसी एक को फायदा होगा कि तो उसका तुक्का लग गया, तो वो सबको बताएगा जी ये देखो ये मेरे पास आई थी, इसको फायदा हुआ है, हैंस प्रूव्ड दैट आई एम द राइट डॉक्टर टू मीट। हमारी फील्ड में भी इस तरह हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि लोग जो हैं लाइक जब किसी के साथ कोचिंग या ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो फिर उस किस्म की चीज़ें कर रहे होते हैं, ऐसी चीज़ें उनको बता रहे होते हैं कि किसी किस्म की कोई टेक्निक, तो एनएलपी में वो टेक्निक्स की तलाश में है। ये ऐसा है कि जैसे कोई दवा की तलाश में है, बजाय ये जानने के ये दवा डॉक्टर साहिबा ने दी क्यों थी, इसकी वजूहात क्या थी, इस मरीज को ये दवा क्यों दी, दूसरे मरीज को ये दवा क्यों नहीं दी। ओके, वो ये देख रहा है कि अच्छा ये इस मर्ज की ये दवा ये है, मर्ज की दवा नहीं हो, मरीज के हिसाब से। जब हम ट्रीट तो वी हैव टू सी दैट सेम थिंग कि हम जिसके साथ काम कर रहे हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और इसके लिए सेशन हो, थेरेपी सेशन हो, काउंसलिंग सेशन हो, it will vary from person to person. That's a good question. I hope it answers your question, sir.